والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب کہہ دو صلو علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انشاء است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سامنے محمد دا دربار ہونا چاہیے سامنے محمد دا دربار ہونا صبح شام روزے دا دیدار ہونا چاہیے صبح شام روزے دا مدینے وچ ساڈا وی کاروبار ہونا چاہیے اس سیر لئی مدینے دا بازار ہونا دا سیر لئی مدینے دا جی سیر لئی دا بازار ہونا ٹور کے نبی نو رب آکھے آ ملائکہ نو ٹور کے نبی نو رب آکھے آ ملائکہ نو اج ہر پاسے موسم بہار چاہیے ہر پاسے موسم چاہیے ہر پاسے موسم بہار ہونا سامنے محمد دادر بنا کے سونی صورت کملی والے آقا دی بنا کے سونی صورت کملی والے آقا دی فرمایا اینو نبیاں دا سردار بنا کے سونی صورت
کملی والے آقا دی فرمایا اینو نبیاں دا سردار چاہیدہ فرمایا اینو نبیاں دا سردار چاہیدہ اینو نبیاں دا ہونا چاہیدہ صبح شام روزے دا ہونا چاہیدہ سامنے محمد دادر منگدا اے ہو صبح شام اے ہو دعاواں افضل منگدا صبح شام اے ہو دعاواں افضل آقا گناہگاراں دا بیڑا پار ہونا گناہگاراں دا بیڑا پار ہونا جیڑے تیرے ناں دیاں محفلاں سجاندے نے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہون اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدہ اونا بیلیاں دا بیڑا چاہیدہ سامنے محمد دادر ہونا چاہیدہ صبح شام آقا دادی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دانائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا ان گنت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد ہر قسم دی حمد و ثنا اور تعریف دے لائق اس خالق و مالک دی ذات بابرکات اللہ کریم ہے جس خالق و مالک نے مینوں تے تانوں سب نو اپنے پیارے تے لاڈلے محبوب دی امت وچ پیدا فرما کے حضور دا امتی بنا دیتا ہے درود پاک کروڑا واری بے حد و بے حساب واری اس ذات گرامی واسطے ہے کہ خالق ارض و سما نے جدے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال پوری کائنات عالم دی بزم دی رونقاں نو سجا دیتا ہے معزز سامعین اکرام برادران اہل سنت نہایتی واجب الاحترام ادب خردگان نگاہ محبت اللہ جل جلالہ و من والہ دے فضل و کرم دے نال ماہ شوال المکرم شریف دیا جی 23 تاریخ اور چوتھا جمعت مبارک ہے جس طرح کے اس ماہ مبارک دی نسبت عالیہ دے نال خطبات جمعت مبارکہ تسی سماعت فرما رہے ہو آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع دا آخری جمعت مبارک تواڈے سامنے خطبہ پیش کراں گا رب لم یزل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فرمایا ایمان والیو جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلا لے اذا دعاکم تانوں آواز دے دین تواڈے تک آواز پہنچ جائے تے پھر تواڈا کام ہے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا سارے کام چھوڑ کے سارے ناتے تے تعلق ترک کر کے اس وقت جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دا پیغام تانوں پہنچے اس وقت سارے کام چھوڑ کے اہم کام اے وے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے کچھ لوگاں دے دل وچ ذہن دے اندر سوال آئے گا کہ جی بلاوا آوے اللہ دا تے اللہ دے رسول وال جانا ہے کہ اللہ وال جانا ہے یا اللہ دے رسول دا بلاوا آوے تے پھر اللہ وال جانا ہے کہ اللہ دے رسول وال جانا ہے اس بات نو یاد رکھنا ہے کہ رب دا بلاوا کوئی ہور نہیں تے مصطفیٰ دا بلاوا کوئی ہور نہیں رب دا بلاوا بھی اوئیے تے مصطفیٰ کریم دا بلاوا بھی اوئیے رب دا بلانا بھی اوئیے تے مصطفیٰ کریم دا بلانا بھی اوئیے
میں تانوں قرآن پڑھ پڑھ کے دسنا رب دا بلانا کی ہے تے مصطفیٰ دا بلانا کی. پہلی آیت میں عرض کر رہا رب کائنات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. رب کائنات نے فرمایا ایمان والے ہو جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے. اللہ تے اللہ دا رسول لائن بھی ایک آیت بھی ایک رابطہ بھی ایک کوئی دوئی نہیں. فرمایا جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلا لے اودوں تساں حاضر ہو جانا ہے. قرآن دی دوسری آیت سن لو. رب کائنات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. رب کائنات نے فرمایا ایمان والے ہو تسی اطاعت کرو. یا اللہ کی دی اطاعت کریے؟ فرمایا اللہ دی اطاعت کرو, اللہ دے رسول دی اطاعت کریے. یا اللہ تیری بھی اطاعت ہوئی ہے میری بھی اطاعت ہوئی ہے. یا اللہ تو نظر نہیں آوندا, یا اللہ تو دیکھیا نہیں جا سکدا, یا اللہ تیری اطاعت کیویں کریے؟ فرمایا قرآن دی تیسری آیت سن لو. رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. فرمایا جس نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی. فرمایا جن نے میرے رسول دی فرما برداری کی تھی انہیں میری فرما برداری کی تھی. جن نے میرے رسول دا ادب کیتا انہیں میرا ادب کیتا. جن نے میرے رسول نو راضی کر لیا انہیں منو راضی کر لیا. ایک کوئی دارے دو نہیں, ایک کوئی دارے دو, ایک کوئی دارے دو نہیں. قرآن دی چوتھی آیت سن لو. اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جاننا تے ظلم کر لو یا اللہ مسیتے آ کے سجدے پہ جاواں گے, یا اللہ تینوں منا لواں گے. فرمایا منایا ہو جاندا جڑا نظر آ جائے, منایا ہو جاندا جدے پاؤں پکڑ لے جان, منایا ہو جاندا جڑا ویکھیا جائے. فرمایا میری شان پڑھو قرآن دے اندر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا منایا ہو جاندہ جدی کو رشتہ داری ہوئے. لوگ رشتہ دارہ کل چلے جاندے رہے یار جج تیرا رشتہ دار ہے میری سفارش کر دے. فرمایا قرآن پڑھو میں تے کسے نہ رشتہ داری رکھی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کوئی رشتہ داری نہیں, میں اکلا ماں وحدہ لا شریک ہاں. یا اللہ پھر جی اسی گناہ کر لئیے اسی جائیے کیڑے پاسے, اسی کتھے جا کے متھا ٹیکیے, اسی کتھے جا کے روئیے. فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. فرمایا جدوں گناہ کر لو میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ, میرے رسول دی بارگاہ وچ آ جاؤ. پھر کیوں نہ سی کہیے رب اپنے گناہ کاروں بھیجے او دے در تے, رب اپنے گناہ کاروں بھیجے او دے در تے. پھر سرکار بنا معاف خطا کون, پھر سرکار بنا معاف خطا, مل کے بولو پھر سرکار بنا معاف خطا, پھر سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا, سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا. سرکار بنا لطف و عطا امت لئی رو رو کے دعا. فرمایا
جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو میرے محبوب دے بوئے تے آ جانا یا اللہ کس واسطے محبوب دا بوا دکھا رہے ہیں فرمایا دسنا جانا میرا بوا کوئی اور نہیں میرے یار دا بوا کوئی اور نہیں میرا بوا بھی ہوئی ہے میرے محبوب دا بوا بھی ہوئی ہے معلوم ہویا ساری دنیا رب نو سجدے کر دی ہے ساری دنیا رب نو منا رہی ہے ساری دنیا دی نظر رب والے اور رب کو پوچھئے یا اللہ جدوں اذان ہوندی ہے تو نماز پڑھنا ہے کہ نہیں اگو جواب آندا نہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھدا یا اللہ جدوں رمضان دا مہینہ آندا ہے تو روزے رکھنا ہے کہ نہیں فرمایا میں نہیں رکھدا یا اللہ جدوں زکات دا مہینہ آندا ہے تو زکات دینا کہ نہیں جواب آندا یا میں زکات نہیں دیندا جدو حج دا مہینہ آندا ہے یا اللہ تو حج کرنا ہے کہ نہیں جواب آندا میں حج نہیں کردا یا اللہ تو کی کرنا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے ہو میں نماز نہیں پڑھدا میں روزے نہیں رکھدا میں حج نہیں کردا میں زکاتاں نہیں دیندا میں سخاوتاں تے نیازاں نہیں کردا فرمایا میں اپنے محبوب تے درود پڑھنا ساری دنیا رب نو راضی کر دی ہے ساری دنیا رب نو منا رہی ہے ساری دنیا رب ول تک دی ہے ساری دنیا رب ول نظر کر دی ہے پر رب اپنے محبوب ول تک دا ہے اور فرماندا کیے رب ہو کے میں سو ناز اٹھانا ہو کے میں تیرے سو ناز اٹھانا لوکی میریاں قسماں چاندے میں تیریاں قسماں چانا کہ میریاں قسماں چاندے میں تیریاں قسماں وجہ سی جدو صحابہ نو حضور دا بلاوا آوندا سی صحابہ اے نہیں سن سوچ دے کہ اللہ بلائے گا تے جاواں گے صحابہ جان گئے سن نبی دا بلانا وی ہوئی ہے خدا دا بلانا وی میں ایک بات عرض کرنا چاہنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے اندر آپ دا تے آپ دے بیٹے دا آمنا سامنا ہوئے ہے ایک گلاں ادوں ہو رہی ہیں جب آپ دے بیٹے نے کلمہ پڑھ لے جب مسلمان ہو گئے ایک دن دو میں باپ بیٹا آپس وچ بیٹھے ہوئے نے گلاں پہ کر دینے حضرت ابوبکر صدیق نو آپ دا بیٹا کہہ رہے ابا حضور جس دن جنگ بدر لڑی گئی سی تے تسی میری تلوار تھلے کئی واری آئے پر میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا رہا میں کہ میرا باپ ہے میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا رہا میری تلوار اٹھتی سی پھر نیچے آ جاتی سی وار نہیں سے کرتا جناب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مینوں قسم میرے رب ذوالجلال دی جڑے قبضے دے اندر میری جان ہے اگر اس دن میری تلوار دے ہیٹھ تو ایک واری بھی آ جاندا میں تینوں گستاخ نبی سمجھ کے قتل کر دیندا کدی معاف نہ کروں کیونکہ سارے رشتے کوئی بھائی ہوئے کوئی باپ ہوئے کوئی بیٹا ہوئے کوئی عزیز ہوئے رشتے دار ہوئے سارے رشتے مصطفیٰ دی غلامی دی وجہ تو ہونے سارے رشتے مصطفیٰ کریم دی غلامی دی وجہ تو نے ایہی وجہ ہے احد دے میدان دے اندر حضور دا غلام میں جس نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمیر کون ہے جڑا حضور والوں لڑدا پیا اسلام والوں لڑدا ہے پیا قرآن والوں لڑدا ہے پیا اللہ دے دین واسطے لڑدا ہے پیا مصعب بن عمیر دا ویر کفار والوں لڑدا ہے پیا دوویں ویر آمنے سامنے آن تو پہلا حضرت مصعب بن عمیر حضور دی بارگاہ وچ آئے نے آ کر کہتے ہیں کملی والے آقا میرے ماں باپ فدا کا بھی باؤمی میرے ماں باپ قربان ہو جان کملی والے آقا مینوں ایک گل تے دسو میرے آقا کریم نے فرمایا کی گل ہے عرض کیتی سونے مینوں اے دسو میرا ویر کافراں والوں تہاڈا دشمن بن کے لڑن آئے مینوں اجازت دیو میں او دے نال جا کے لڑاں میں
میدان تے ڈاکٹر صاحب سارا پیا ہے لیکن مصعب بن عمیر نے اپنے بھرا دا نام لیا ہے کتی سونے مینوں اجازت دے میں ذرا اپنے بھرا نوں تے جا کے پوچھاں تواڈے دشمناں دے ٹولے وچ دشمن بن کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مصعب مینوں نہ پوچھ اپنے دل نوں پوچھ مصعب مینوں نہ پوچھ اے اپنے دل نوں پوچھ مصعب بن عمیر ٹر پیا تلوار زہر آلود لے کے میدان دے اندر اپنے بھرا نوں تلاش کردا پھردا ہے جس ویلے مصعب بن عمیر دے سامنے اوندا ویر آئے مصعب بن عمیر نے تلوار کھچی ہے جس ویلے تلوار دا وار کرن لگے نے اس ویلے بھی ویر نوں آکھیا جے بچنا ہی تے کلمہ پڑھ لے اونے کیا نہیں مصعب بن عمیر نے تلوار مار کے ویر دا گاٹا لا چھڈیا ہے جدوں ویر دا سر تن تو جدا کیتا ہے بالاں تو سر پکڑ کے حضور دے قدماں چ لیا کے سٹیا ہے عرض کیتی سونیا میری ماں دا پتر پھر ویر نہیں آکھیا اے میرا ویر ہے نہیں مغل صاحب ادوں آکھیا کہ سونیا اے میری ماں دا پتر ہے جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے اسے ماں دا دودھ اس پیتا ہے جس ماں نے مینوں لوریاں دتیاں نے اسے ماں نے اینوں لوریاں دتیاں نے ساڈا آپس وچ پیار ضرور سی پر اساں پیار دے قانون نو نہیں ویکھیا تیری محبت دے دستور نو ویکھیا عشق دیاں اکھاں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں اکھاں نہیں عشق دیاں اکھاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں کہ بولو عشق دیا اکھاں نہیں عشق دیا اکھاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں لگ جان پھر نہیں لگ جان پھر نہیں لگ جان پھر نہیں ہے کسے دی جرت لیکن اسلام دے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے اسلام دے اندر طاقت رکھی ہے اسلام دے اندر عشق رکھیا ہے پیار رکھیا محبت رکھی ہے انصاف رکھیا ہے انصاف جنگ احد دے موقع دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا ہاتھ میں چھڑی ہے تے حضور اس چھڑی دے نال صفاں سدھیاں کروا رہے ہیں میاں صاحب صفاں سدھیاں کروا رہے ہیں صحابہ اکرام صفاں سدھیاں کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عکاشہ نوں چھڑی لگ گئی حالہ صاف سدھی کرنے لگے کنی کو زور نہ لگی ہوئے جس ویلے حضرت عکاشہ نوں چھڑی لگی ہے حضرت عکاشہ وہ بات جنگ احد والی اپنے ذہن دے اندر رکھی جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری ایام آئے نے میرے نبی مسجد نبی دے منبر شریف تے آ کے میرے نبی نے اعلان فرمایا او میرے غلامو مدینے چ رہن والے ہو یا مکے تو آن والے ہو سن لو یا دور دراز تو آن والے ہو اگر محمد مصطفیٰ کو کسے قرضہ لینا ہوئے میں کسے دا کوئی دینا ہوئے میں دین واسطے تیار ہوں اج میرے کو منگ لو میں دین واسطے آیا اگر کسے کو کسے نال کوئی میرے کو زیادتی ہو گئی ہوئے میں او دا بدلہ بھی دین واسطے تیار ہوں اے اسلام دا قانون ہے میں او دا بدلہ بھی دین واسطے تیار ہوں میں سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عکاشہ بولے نے عرض کرتے نے سونے میں بدلہ لینا ہے حضور نے فرمایا عکاشہ کا دا بدلہ لینا ہے عرض کیتی سونے مینوں چھڑی لگی سی جدوں احد واسطے جانا سی تسی صفاں سدھیاں کرا رہے سو مینوں چھڑی لگی او چھڑی ناجائز سی میں حقدار نہیں سو چھڑی دا لیکن مینوں لگی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر عرض کیتی سونے میں اونجی چھڑی مارنی ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جناب حضرت ابو بکر تے حضرت عثمان و علی اور جناب حضرت بلال
دیگر صحابہ بڑے غصے دے نال تے جلال دے نال حضرت عکاشہ ول ویکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عکاشہ کچھ خیال کر 63 سال نبی پاک دی عمر بخار دی شدت دا عالم اور تو کیسیاں باتاں کر رہے ہیں حضرت عکاشہ کہندے نے میں تے نہیں نہ کہتے حضور خود فرما رہے میں تو نہیں نہ کیا یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں میں ہن دینا چاہنا میں تو ہن بدلہ لینا چاہنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اس آواز نو حضرت سیدہ زہرا پاک تک پہنچایا گیا سیدہ زہرا پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین عرض کی امی جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا جلدی چلے جاؤ تواڈے نانا کمزور نے نحیف نے نالے انہاں دی 63 سال عمر ہے اس وقت وہ فرما رہے میں بدلہ دینا چاہنا میرا پتر جاؤ سنیا کہ ایک صحابی کہہ رہے میں بدلہ لینا ہے میں چھڑی مارنی ہے جلدی جاؤ تسی اپنی کمرہ حاضر کر دے وہ آنکھو ساڑی کمر تے چھڑی مار لے ساڑے نانا حضور نو کچھ نیا کی دومی شہزاد حسن و حسین چل دے آگئے آکے فرمایا صفحہ چیر کے اگے آئے فرما رہے نہیں کون ہوئے جڑا ساڑے نانا کو بدلہ لے رہے اسی بدلہ دینا واسطے آ گئے ہیں ساڈے کولوں بدلہ لو سانو چھڑیاں مارو ادھر ابو بکر تے عثمان و علی کہہ رہے ہیں سانو چھڑیاں مارو ساسی بدلہ دین واسطے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے پیچھے ہٹ جاؤ کوئی اگے نہ آوے اینو بدلہ میں ہی دیواں گا جس ویلے عکاشہ نیڑے آئے رہے حضور نے فرمایا مار چھڑی کہندا سونیا نہیں جدوں مینوں چھڑی لگی سی اودوں میری کمر ننگی سی میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھائے فرمایا کہ میری کمر ننگی ہو گئی ہے ہن چھڑی مار عکاشہ یکایا ہویا ہے چھڑی زمین تے سٹی ہے میرے نبی دی مہر نبوت دا بوسہ لے رہا ہے مہر نبوت دا بوسہ لے رہے حضور نے فرمایا چھڑی کیوں نہیں ماردا عرض کی سونیا میں چھڑی کیویں ماراں میرے ہاتھ شل ہو جان اگر میں ایسا کوئی قدم اٹھاواں میں تے تہاڈی حدیث سنی سی میں او دے تے عمل کر رہے ہاں میرے نبی فرمایا کہ عرض کی سونیا تساں فرمایا سی جدے لب میرے جسم نال لگ جان گے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو ادھر ادھر نہ ہو جائے میں صرف انصاف سے تقاضے دے چودھری ظہیر صاحب ایک بات حضرت عمر فاروق دا دور حضرت عمر دا زمانہ بہو ابراہیم صاحب آپ کھڑے نے تے ایک یہودی آ گیا وہ کول گھوڑا بڑا سونا سی حضرت عمر نے فرمایا گھوڑا بیچنا ہی کہنے لگا ہاں بیچ دیاں گا آپ نے فرمایا لیا میں ٹرائی لواں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑا اس تیس نال دوڑیا کہ گر گیا اور گھوڑا زخمی ہو گیا جب زخمی ہویا تے واپس آئے نا آپ نے فرمایا بھئی تیرا گھوڑا مینوں پسند نہیں انہیں دیکھیا نا جب گھوڑے دی لت تو خون پیا وگدا ہے انہیں کہا عمر جے تو لینا نہیں سی تے ٹرائی کیوں لئی ہے میرا گھوڑا زخمی کر کے آنا میں نہیں لینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے امیر المومنین اپنا اختیار نہیں استعمال کیتا کہ میں حاکم وقت اینو چھڑک دیاں نہیں آپ نے فرمایا وہ سامنے عدالت ہے او دا دروازہ کھلا ہے جا عدالت تے جا کے میرے تے کیس کر جو کیس ہویا میں او دا پابند ہو چلا گیا یہودی عدالت دے اندر اور عدالت دے اندر قاضی کون ہے حضرت قاضی شریح اہل بیت حضرت قاضی شریح دی عدالت دے اندر چلا گیا جا کے انہیں دسیا کہ جناب ایسے طرح میں گھوڑا لے کے آیا وقت دے امیر المومنین نے آکھیا میں گھوڑا خریدنا چاہنا کہ وقت دا امیر المومنین گھوڑے دی ٹرائی لین واسطے گیا ہے گر گیا ہے گھوڑا زخمی ہو گیا ہن کہہ رہے میں لینا نہیں لہذا میرا کیس درج کیتا جائے میرا فیصلہ کیتا جائے حضرت قاضی شریح فرماندے نے ہور فیصلے لٹک سکدے نے پر شام تو پہلا تیرا فیصلہ کراں گا ساڈیاں عدالتاں دا ہاتھ ویکھ لو
یہ پول بھلیکھے دادا کو کیس کر جاتے مگر پوترے دی قسمت چنگی ہوئے تے خرے شہر جیتی جائے پر نہیں مشکل ہے اونی دن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اونی دن پوترا بھی گیا ساڑیاں عدالتاں دا حال ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی عدالتاں دیکھ لو حضور دے غلاماں دی عدالتاں دیکھ لو میں ریاست مدینہ دے نعرہ لگان والے تک بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہنا کہ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہندے ہو تے دیکھو ریاست مدینہ دے اندر کی ہو رہا ہے حضرت فاروق اعظم نو طلب کر دیتا گیا جس ویلے قاضی شرح نے پیغام بھیجیا ہن قاضی شرح کرسی عدالت تے بیٹھا ہے سامنے عمر فاروق وقت دا امیر مجرمانہ حیثیت نال کھڑے نے حضرت قاضی شرح نے فرمایا عمر غلطی تیری ہے اینو آندے نے عدلیہ آزاد اساں صرف عدلیہ آزاد دا نام ہی سنیا نا وقت دا قاضی وقت دے امیر المومنین نو کہہ رہا عمر غلطی تیری ہے حضرت عمر آپ فرماندے نے قاضی صاحب پھر میں حکم کرو میں جرمانہ یا قید کہنے لگے نہیں اس گھوڑے دی قیمت ادا کر انہاں قیمت ادا کر دیتی جس ویل قیمت کمرہ عدالت دے اندر ادا ہو گئی تو واپس نکلن لگے ان توجہ ہے تے قاضی شرح نے بلایا عمر ادھر آؤ حضرت عمر پھر واپس مڑے نے قاضی شرح کہنے لگے ان پیسے تساں دے دیتے نے گھوڑا تساں لے لے آئے کہنے لگے ہاں لے لے ہن اس طرح کرو یہ دے کول پیسے نہیں یہ دے کول سواری کوئی نہیں ہن تہاڈی ذمہ داری ہے اینو کھانا بھی کھواؤ نالے نو گھر چھوڑ کے آؤ ریاست مدینہ قائم کرنے والے ذرا میری بات پہ غور کریں ریاست مدینہ صرف نام نہ نہیں عملی جامہ پہنایا جائے تاں قائم ہوے گی ہن ذرا توجہ کرنا حضرت عمر فاروق آ گئے انہوں نال لے کے آئے بہترین کھانا پکوایا کنوں والا جس کیس کیتا سی کوئی انج بھی کردا ہے انہوں کھانا کھوایا کھانا کھوان تو بعد اپنے پتر عبداللہ ابن عمر نو بلایا فرمایا بہترین سواری لے انہوں نال بٹھا اے دے گھر چھوڑ کے آ جس ویلے سواری لے کے آ گئے انہوں یہودی واقعہ تو جا سکنا ہے وہ آندہ ہے ہون تے میں مر کے بھی نہیں جا سکتا ہون تے میں مار کے بھی نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا ہون کیوں نہیں جانا کہنے لگا میں سوچ دائے ماں وہ جدے غلامہ دے اخلاق دائے عالم ہے اس آقا دائے اخلاق کدہ سونا ہو شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے محبت میں بولو نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت ذرا ہر پاسوں آواز آوے مسجد در و دیوار گونج اٹھن یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم حضرت اکاشا نے بوسا لے لے آئے چھڑی زمین تے سٹی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکاشا ان ماری نہیں چھڑی عرض کیتی سونیا میرے ہتھاں چینی جرت میرے جسم میں چینی جرت کتھوں آئے میں تواڈے تے چھڑی اٹھاواں میں تے دشمناں دا کلا کما کرن والا میں تواڈے تے چھڑی نہیں اٹھا سکدا میں اتنا سنیا سی جڑے لب تواڈے جسم نہ لگ جان اللہ انہاں نوں دوزخ دی اگ تو بچا لیندا ہے اس واسطے تواڈی مہر نبوت دا بوسا لیا ہے میں کہ کدھر امین دنیا تو چلا جاواں ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہیں میدان احد دے اندر لڑائی ہو رہی ہے تیر برس رہے ہیں اور مسلمان بھائیو تلواراں بجلی دی طرح چمک رہی ہیں نیزے چل رہے ہیں حضور دے غلام ہے جدا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑدے نے بے لڑدیاں حضرت قتادہ دی اکھ وچ تیر لگ گیا ہے جدوں
اکھ وچ تیر لگا تے اکھ دا آنا باہر آ گیا جدو اکھ دا آنا باہر آئے اکھ تے پٹی بن لئی ہے ہاتھ رکھ لیا ہے پھر خیال آیا عقل کہندی ہے گھر چلا جا جا کے اکھ دا علاج کروا پھر ویکھی جائے گی جہاد نال لیکن عشق بولیا نہ نہ ایتھے ایک اکھ میں تے دوویں اکھاں مصطفیٰ تو قربان کر حضرت قتادہ دے جوش اور ولولے تو قربان جاواں حضرت قتادہ گھر وال نہیں گئے کسی ڈاکٹر وال نہیں گئے حکیم تے طبیب وال نہیں گئے حضرت قتادہ اکھ لے گئے اکھ دا آنا اپنی تلی تے رکھے آئے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے نے میرے نبی میدان احد دے اندر کھجوری چھپر دے تھلے تشریف فرما نے آ کے حضرت قتادہ نے عرض کیتی سونے اکھ باہر آ گئی ہے اکھ نکل گئی ہے اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا واپس چلا جاؤ جا کے علاج کرا بلکہ میرے نبی نے فرمایا قتادہ ہن کی کرنا چاہیے عرض کیتی سونے میری اکھ مینوں چاہیے میری اکھ مینوں چاہیے میں تے ایک مثال عرض کرنا کوئی صاحب اپنے شاگرد نو بھیجے یا اپنے کول کام کرنے والے نو کسی کام واسطے بھیجے رستے چ اودے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے تے پھر عقل دا تقاضا یہ کہ او صاحب دا علاج کروان کہ انہاں دے کم گیا سی لیکن اپنی اپنی حیثیت نال ہوندا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت قتادہ نے عرض کیتی سونے اکھ نکل گئی ہے مینوں میری اکھ چاہیے میری اکھ چاہیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے حضور نے مسکرا کے فرمایا قتادہ ہن تو بس مینوں اتنا دس دے اکھ لینی کہ جنت لینی سبحان اللہ دی آواز نہیں ہے ذرا زور نال کہہ دے دعویٰ کوئی ہر بندہ تے نہیں کر سکدا جنوں اللہ نے کچھ دتا ہے وہی کر سکدا ہے نا فرمایا قتادہ دس اکھ لینی کہ جنت لینی حضرت قتادہ عرض کیتی سونے اکھ میں منگی ہے جنت دا نام تساں لے آئے جنت دا نام تے سونے تساں لے آئے فرمایا ایک شے منگ لے عرض کیتی سونے جے اکھ ہی نہ ہوئی تے جنت کیویں ویکھاں پہلوں چاہیے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قتادہ ٹھیک ہے کر لینے تینوں اکھ بھی دے دیندے ہیں تے جنت بھی دے الحاج عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ فیصلہ آباد رہن والے عاشق رسول دا قلم اٹھیا فرماتے ہیں جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے ارے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ جنت کی طلب چیز ہے کیا کچھ لوگ بیچارے نمازاں جو جنت لین ٹرے نے توجہ ہے کہ نہیں انہاں سانو وسیلے دی لوڑ ہی نہیں کہ سانو وسیلے دی لوڑ ہی نہیں اللہ حضرت امام اہل سنت نے چودھری ظہیر صاحب بڑا سونا فرمائے فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا یعنی جنہیں آکھا نا میں نے انہاں دی لوڑ ہی نہیں ٹھکانہ جہنم ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بولو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول انج کماتا میں بہتر ہوئے گا ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول
اللہ کلیم اللہ نے آکھیا سی یا اللہ امت مینوں دے دے، اللہ کریم نے فرمایا امت نہیں ملے گی، عرض کی یا اللہ جے امت نہیں دینی تے مینوں اس محبوب دا امتی بنا اے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے، کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت دے نال اپنا لعاب دہن جڑا کھارے کھوے سٹ دین تے میٹھا ہو جاندا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اکھ دے آنے والی جگہ تے لا کے اکھ دا آنا وچ رکھیا ہے، فرمایا قتادہ ہن ویکھ، عرض کیتی سونے آ ہن تے انج لگدا ہے جویں کدی خراب ہی نہیں۔ حضرت قتادہ فرماندے نہیں جویں جویں میں بڈھا ہوندا جانا، جویں جویں میری عمر گزرتی جاندی ہے میں بیندا جانا وا، میری او اکھ جڑی خراب نہیں سی ہوئی اس اکھ دی روشنی گھٹدی جاندی ہے، جڑی نکل کے پھر مصطفیٰ نے دتی سی او دی روشنی وددی جاندی۔ عمر دے لحاظ دے نال میری ایک اکھ کمزور ہوندی جاندی ہے، اور جڑی عمر دے لحاظ دے نال کمزور ہو رہی ہے تے دوسری جڑی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی سی یہ تے میرے نبی دی مرضی ہے نا، حضور دی بارگاہ دے اندر صحابی ہے، ہر میدان دے اندر ہر جگہ تے میرے نبی دی خدمت کرنے والا جنہ دا نام حضرت ربیعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب اللہ صاحب اور ربیعہ حضور نو وضو کراندا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کرواندا ہے۔ ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، وضو کردیاں کردیاں میرے نبی دی رحمت جوش وچ آ گئی، فرمایا میرے ربیعہ سال تو ربیعہ مانگ لے جو کچھ منگنا چاہنا۔ کون آندا ہے کدی قتادہ نو میرے نبی فرما رہے ہیں جنت للہ یا خللہ، کدی ربیعہ نو فرما رہے ہیں، معلوم ہویا میرے اللہ نے اپنے نبی نو اختیار دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنی تعریف کر دے ہو سنی لوگ، اتنی تعریف کر دے ہو کہ نبی نو رب دا شریک بنا دیندے ہو، میں کیا کہ ہو جی گلاں کر دے ہو بے شریکاں نال حصہ ونڈ کے لئیدا ہے، اللہ نے اپنے یار نال ونڈیا کچھ نہیں، اللہ نے ہر شے دتی، اللہ نے ونڈ کے نہیں دیتا کہ آ تیرا تیا میرا ہے، نہیں نہیں، اللہ کریم نے ہر شے اسی اللہ نو اللہ دے محبوب نو اللہ دا شریک نہیں بنا دے، اسی اللہ دا حبیب دسنے دا حبیب ہے، کیونکہ شریکاں دا حصہ ونڈ کے آوندا طریقے دے نال، لیکن حبیباں نال ونڈیا کچھ نہیں جاندا، حبیباں نو سب کچھ دتا جاندا ہے، حبیباں نو سب کچھ عطا فرمایا جاندا ہے۔ حضرت ربیعہ نو میرے نبی فرما رہے ہیں سال تو ربیعہ، ربیعہ مانگ لے جو کچھ منگنا چاہنا ہے، عرض کیتی سونیا میں کی منگنا ہے، فرمایا جو دل کردا ہی مانگ لے، عقل بول کے کہندی ہے ربیعہ سونا مانگ لے، چاندی مانگ لے، ہیرے جواہرات مانگ لے، مال و زر مانگ لے، زیادہ دولتاں مانگ لے، لیکن عشق بول کے کہندا سونیا مینوں دنیا نہیں چاہیے، جویں ایتھے اپنے نیڑے نیڑے رکھیا جے قیامت نو ہی اپنے قریب رکھ لے۔ ایتھے نکتہ ہے وے کہ حضرت ربیعہ نے جنت نہیں منگی کہ مینوں جنت دے آجے یا رسول اللہ کہ اپنے نیڑے رکھے آجے، مطلب کی نیڑے ہوئے تے جنت آپے لب جانے، ارے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ، ارے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ، ماں جنت کی طلب چیز ہے کیا۔ اور آخری واقعہ اس جنگ دا بڑی توجہ نال سماعت فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 دندان مبارک،
چار، دو اوپر والے اور دو نیچے والے، انہاں دا صرف ایک ایک ذرہ کنگرا تھوڑا جا مختصر جا، یہ چار دند مبارک زخمی ہوئے اس جنگ دے اندر، جنگ احد دے اندر۔ اندر توجہ فرمانا، جنہیں عمل کیتا سی نا تے ناسی ابن کمتا۔ ابن کمتا نے بے ادبی کیتی سی، گستاخی کیتی سی، پتھر مارن والی۔ میں ابن کمتا دے متعلق پڑھیا ہے کہ او دی نسل وچوں پھر جننے بچے پیدا ہوئے نا، بچیاں پیدا ہوئیاں نے، انہاں دے سامنے چار دند ہے ہی نہیں سن۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حکیماں تے طبیباں تے ڈاکٹراں دے علاج معالجے دی تے ضرورت نہیں۔ اللہ نے نشانی رکھی کہ اسی گستاخاں دیاں نسلاں نوں بھی معاف نہیں کرنا۔ سمجھ آئی؟ اج بھی جڑا خون نبی دی گستاخی سن کے حرارت وچ نہ آوے، وہ اپنے ایمان دا پتہ کرے کہ میرا ایمان کس پاسے جا رہا ہے، اور اپنے ایمان نو اس کسوٹی تے رکھ کے تولیا کرو کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، یہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ اپنے دل کو پوچھیا کرو میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے حضور دے نال رشتہ رکھن والے سارے بولن میرے نبی سے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سرور آوے سارے بولو مل کے، جڑا بولے گا سرور آئے گا، دل وچ اللہ دا نور آئے گا، اور میں سمجھنا جنوں سرور آوے گا جدوں دل وچ اللہ دا نور آوے گا، کملی والے دا کرم بھی ضرور آوے گا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ آج بھی ہے، میرے نبی سے جناب غلام مرتضیٰ صاحب میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی کل بھی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین آئے، میں پوری حدیث بیان کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا جبریل تینوں اللہ نے 600 پراں دا مالک بنایا، ایک پر جبریل کھولے تے باؤ جی اس پر دی فرمائش ہے کہ 7 زمیناں تے آسمانوں دی لپیٹ وچ آ جاندے۔ 600 پراں دے مالک نو اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کدی کدے پوری طاقت کدھر پوری قوت استعمال کیتی ہوئے، کدی کدھر پوری قوت تیری پورا زور لگا ہوئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقع ایسے سن جنہاں موقعاں تے میں پوری قوت دے نال میں پورے زور دے نال پہنچیا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس او کیڑے کیڑے موقع سن؟ عرض کیتی سونیا پہلا موقع تے او سی کہ جس وقت اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ دے اندر انہاں دے ویر
ڈال رہے سن کینچ کر کے رسی بنی ہوئی سی رسی خوہ دے اندر لٹکا دیتی سی کینچی دے نال کٹ دیتی سی میں سدرہ تے بیٹھا ہویا سا رب کائنات نے مینوں فرمایا سی جبریل میں عرض کی رب جلیل حکم ہوئے میرے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا جنت وچوں تخت لے جا میرے یوسف دی رسی انہاں دے ویراں نے کٹ دیتی ہے میرے یوسف دے پانی تک پہنچن تو پہلا پہلا جنتی تخت قدماں دے تھلے رکھ دے میرا اس دن پورا زور لگا میں 600 پراں دی طاقت دے نال اڈیا اور میں جنت وچوں تخت لیا جنت وچوں تخت سمجھ آ رہی کری جو تخت لے گئے میں فرش زمین تے اتریا حضرت یوسف علیہ السلام دے کنویں دے اندر پہنچیا رسی کٹی جا چکی سی یوسف علیہ السلام پانی تک نہیں سن پہنچے میں تخت پہلوں رکھ چھڑیا اللہ کریم دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جبریل مینوں اے تے دسنا اس تو علاوہ تیرا زور کتے پورا لگا ہوئے عرض کیتی کملی والے آقا دوسری مرتبہ ادوں جناب محترم رمضان مغل صاحب حضرت جبریل امین نے عرض کیتی سونیا ادوں میرا زور لگا ہے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرودیاں نے اگ دے اندر پھینکن دا ارادہ کیتا آپ نو بن لیا گیا رسیاں نال جکڑ لیا گیا اور اس طرح پھینک رہے سن اور رسیاں کٹ دتیاں گئیاں سن رب کائنات نے مینوں فرمایا جبریل میں عرض کیتی رب جلیل حکم ہوے میں سدرۃ المنتہا تے ساں رب کائنات نے فرمایا جبریل سدرہ تو اٹھ جلدی چلا جا جنت دے اندر داخل ہو جا جنت وچوں تخت لے جا میرے ابراہیم نو اگ دے اندر ڈالیا جا چکیا ہے رسیاں کٹیاں جا چکیاں نے میرے ابراہیم دے قدم اگ وچ پہنچن تو پہلا پہلا تخت جنت دا نچھاور کر میں 600 پراں نال اڈیا میں 600 پراں دی پوری طاقت دے نال میں جنت وچوں تخت لیا جنت وچوں تخت لے کے میں فرش زمین تے اتریا میں اتر کے جس ویلے پہنچیا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں رسیاں کٹیاں جا چکیاں سن آپ اگ دے اندر ڈالیا جا چکیا سی لیکن آپ دے پاؤں جے فرش تک پہنچے نہیں سن میں تخت لے جا کے پہلوں نچھاور کر چھڈیا سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بعد تیرا زور کتھے لگا عرض کیتی سونیا تیسری جگہ اوتھے جدوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل دے گلے تے چھری رکھ لئی سی ایک دفعہ غصے دے نال چھری سٹ وی دتی پتھر ریزا ریزا ہو گیا اس تو بعد پھر غصے دے نال چھری پکڑی ہے اور چھری پکڑ کے پتر دے گلے تے رکھ دتی سی اور چلا رہے سن زور دے نال قریب سی کہ اسماعیل دا گلا کٹیا جاندا لیکن میں سدرہ تے ساں میرے رب نے فرمایا جبریل سدرہ تے اٹھ جلدی چلا جا جنت وچوں دمبا لے جا جڑا دمبا لے جا کے میرے اسماعیل نو پراں کر کے اسماعیل دی جگہ تے رکھ دے پوری طاقت نال اڈیا اس دن 600 پراں دی قوت دے نال میں جا کے دمبا لے آ کے ابراہیم علیہ السلام دی چھری دے تھلیوں اسماعیل علیہ السلام نو پیچھے کیتا اور جا کے دمبا رکھ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل دی جان بچ گئی اتنے وارا میرے نبی فرمایا چوتھی واری کدوں عرض کیتی سونیا یاد کرو جدوں ابن کمتا نے تانوں پتھر ماریا سی میں اس وقت سدرہ تے سا رب کائنات فرمایا جبریل میں رب جلیل حکم ہوے رب نے فرمایا میرے محبوب دے خون دا قطرہ زمین تے نہ گرے پہلوں تو پہنچ جا سونیا پتھر لگ چکیا سی دندان مبارک نو ضرب پہنچ چکی سی میں لیا کے اپنے پر نچھاور کر دیتے سان بات اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے پہرے دار حضور دا پہرا دین والے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پہرے دار وقت دے حاکم دا کو پہرے دار ہوئے او دا نخرہ نہیں اٹھایا جاندہ کہ میں حاکم وقت دا پہرے دار میں او دا چوکی دار جڑا وقت دا بادشاہ ہے کہ جڑا نبی دا چوکی دار ہوئے
ایک گل یاد رکھنا، ایک کرنا بھی ضروری سمجھنا، چوکیدار تو جیڑا تنگ ہوندا ہے نا ہمیشہ وہی چور ہوندا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جن چوکیدار چبدا ہے نا وہ چور نو ہی چبدا ہے. ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن جڑے چور نے انہاں سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں نہیں چوکیدار دا ہونا ساڈے کم وچ رکاوٹ ہے. اسی سارے رسول اللہ دے چوکیدار، اسی سارے حضور دی چوکھٹ دے چوکیدار ہاں، حضور دے نوکر ہاں، حضور دے غلام ہاں، حضور دی آل دے غلام ہاں، حضور دے صحاب دے غلام ہاں، حضور دی ازواج دے غلام ہاں، اولیاء دے غلام ہاں، نبی دے غلاماں دے غلام. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پہرا دے رہے نے. جڑا تیر ہوندا ہے ابو دجانہ اپنے سینے تے کھا لیندا ہے، جڑا پتھر ہوندا ہے ابو دجانہ اپنے سینے تے کھا لیندا ہے. ابو دجانہ دا سر بھی زخمی ہے، ابو دجانہ دا سینہ بھی زخمی ہے، ابو دجانہ نو بے تحاشا تیر بھی لگے پے نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو دجانہ تو پیچھے ہٹ جا، چھوڑ دے جڑا تیر ہوندا ہے آن دے. عرض کیتی سونیا نہیں جنی دیر تک میرے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ بھی ہے تیرے تو قربان میں پیچھے نہیں ہٹ سکدا. اتنی دیر نو ابن کمتا نے حملہ کیتا ہے، حملہ کیتا تے پتھر مار رہا سی. ایک پتھر لگا جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دہن مبارک تے لگا ہے. اے او منہ مبارک ہے جنوں اللہ فرماندا ہے وما ینطق عن الہوا، اے یوحا دے لب نے جنہاں دی قسماں رب چکدا ہے. اے بدوحا دا چہرہ ہے جنہاں قسماں رب چکدا ہے. اے بلیل دیاں زلفاں نے جنہاں دا ذکر قرآن کردا ہے. جس ویلے ابن کمتا دا ماریا ہویا پتھر سرکار دے دندان مبارک تے لگا ہے، جمع دندان دا ایک ایک کگرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک وچوں باہر آ گیا ہے. مسلمان بھائیو صرف حضور دے دند ہی زخمی نہیں ہوئے بلکہ یمن دے اندر ایک حضور دا غلام رہندا ہے. آخر تک سبحان اللہ دی آواز نہیں ہے. یمن دے اندر حضور دا غلام رہندا ہے جدا نام حضرت ویسے کرنی ہے. چیخ ماری ہے، چیخ مار کے روئے نہیں. انج لگا جی میں پتھر حضور نو نہیں لگا ویس نو لگا ہے. عشق دے مثال کس طرح بیان کراں، میں عشق دے بات کس طرح بے عاشقی جان دے رہنا. انج چیخ مار کے روئے نے، انج چیخ مار کے چلائے نے. انج لگائے جویں پتھر حضور نو نہیں لگا، جویں پتھر جناب اعلی حضرت اویس پاک نو لگا ہے. اور کی کیتا ہے ہاتھ منہ دے اندر ڈالیا ہے، ایک دند باہر کر دیتا ہے. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے ماہی دا دوسرا دند ہوئے، پھر دوسرا باہر نکال لیا ہے. پھر خیال آیا ہو سکتا ماہی دا تیسرا دند ہوئے، پھر تیسرا نکال لیا ہے. پھر خیال آیا ماہی دا چوتھا دند نہ ہوئے، پھر چوتھا نکالے. پھر خیال آیا ہے کہ پانچواں دند نہ ہوئے، پھر پانچواں نکال لیا ہے. پھر خیال آیا ماہی دا چھٹا دند نہ ہوئے، پھر چھٹا نکال لیا ہے. پھر خیال آیا کہ ساتواں نہ ہوئے، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر دسواں، پھر بارہواں. مسلمان بھائیو دند کٹتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ نیچے والے سارے 16 دے 16 پار کر دیتے ہیں. پھر خیال آیا ہو سکتا ہے میرے ماہی دا اوپر والا دند ہوئے، پھر ایک نکالیا ہے. پھر خیال آیا شاید دوسرا ہوئے، پھر دوسرا نکالے. پھر خیال آیا شاید تیسرا ہوئے، پھر تیسرا نکالے. پھر خیال آیا شاید چوتھا ہوئے، حتیٰ کہ 32 دے 32 دند مبارک نکال دیتے ہیں. نکال کے دند ہتھیلی تے رکھ کے عرض کرتے ہیں کیا پیش کیا چیز. اجے بھی جڑا نہ پڑھے مینوں بڑا دکھ لگے گا وہ واسطے. کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی
یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی. بولو نبی دے عاشق سارے ایتھے بولو تے آواز مدینہ پاک جائے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی. کتھے احد دا میدان مدینے دے اندر تے کتھے یمن پر اوتھے بہ کے بھی غلام کی آندا ہے پیا سائے میں یا رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری. یمن کے اندر چودھری دیر صاحب حضرت اویس کرنی ہے کہہ سکتے ہیں سونے ایتھے بھی اسی تیرے سائے جاں اسی بہار مدینہ چ کیوں نہیں کہہ سکتے سائے میں. جڑا نبی دے سائے چ جیوندا ہے او ضرور آکھے دوجیاں نو میری دعوت نہیں. سائے میں قسمت یہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت ہماری ہے اور ہم امت تمہاری ہیں. کیا شان رسول اللہ ہم امت تمہاری ہیں کیا شان. حضرات میں جتنیاں باتاں کیتیاں نے حضرت ابو بکر صدیق ہون یا حضرت قتادہ ہون یا حضرت عکاشہ ہون یا حضرت ابو دجانہ ہون جیڑا بھی حضور دا غلام ہو یا مصعب بن عمیر ہون یا حضرت حنظلہ ہون. میں احد دے جننے شہیداں دیاں گلاں کیتیاں نے یا بدر دیاں باتاں کیتیاں نے. میں کسے دا بازو کٹیا ہوئے گا کسے دی اکھ نکلی ہوئے گی کسے دا پاؤں کٹیا ہوئے گا کسے دا سینہ زخمی ہوئے گا کسے دا دل زخمی ہوئے گا جدوں اس حال وچ رب دی بارگاہ وچ پہنچے ہون گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی دنیا دار دے پیچھے مرن والے دی گل نہیں کردا جدی اکھ نکلی تے مصطفیٰ واسطے جیدہ بازو کٹیا تے مصطفیٰ واسطے جیدہ سینہ چھننی ہویا تے مصطفیٰ واسطے جیدے سر وچ چوٹ آئی تے مصطفیٰ واسطے. میں آخر دے اندر نہیں کہاں گا پھر یار زندہ تے صحبت باقی میں یہ کہاں گا کہ انہاں دیاں زندگیاں نو عام نہیں سمجھنا بلکہ حشر وچ بھی کی ہوے گا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں پورے آنکھوں میں تو چہروں پہ. ایک باری ساتھ دو سارے مل کے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز میرا ہوں گے. مصطفیٰ ذرا ایک باری سما بناؤ نا جدوں غازی علم و دین آن گے حشر دا میدان لگا ہوئے گا فوجی اسلام صاحب سارے کھڑے ہون گے حضور دے امتی ہون گے 1.25 لاکھ نبی بھی ہون گے. جدوں غازی علم و دین آوے گا پھر مصطفیٰ والوں کے جناب چودھری دیر صاحب جدوں سارے حضور دے غلام ہون گے اپنے اپنے وقار دے نال تے جدوں حضرت بلال ہون گے کی ہوے گا مصطفیٰ والوں کے انداز آنا
تے سارے ہی حشر دے میدان میں پر جدوں غازی عامر چیمہ شہید ہون گے مصطفیٰ والوں کے انداز ساریاں گلاں ایک پاسے رہن دیو جدوں علامہ خادم حسین رضوی آن گے مصطفیٰ والوں کے انداز جدوں پیر نصیر الدین گولڑے والے آن گے مصطفیٰ والوں کے انداز جدوں مہر علی آن گے مصطفیٰ والوں کے سلطان باہو آن گے مصطفیٰ والوں کے انداز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آن گے مصطفیٰ والوں حجویری آن گے جدو شیر ربانی آن گے جدو مجدد الفسانی آن گے جدو غوث اعظم جیلانی آن گے مصطفیٰ والوں کے حافظ صاحب ذرا آواز مٹھی رکھو مینوں عاشقاں دی آواز سنن دو مینوں پتہ لگے کنی کو آواز ہے غلاماں دی حضور دے عاشقاں دی مصطفیٰ والوں کے جدوں غوث اعظم جیلانی آن گے جدوں حضرت نوشو پاک آن گے جدوں لتے والے دے لاڑے حضرت پیر بھولے شاہ مصطفیٰ والوں کے انداز لے ہوں گے جی مصطفیٰ والوں کے پھر مصطفیٰ دے پیچھے مرن والے جڑوں آن گے حضور دے غلام آن گے بلال جنہیں بٹے کھاتے نے جنہیں روڑے کھاتے نے جڑا وکدا وکاندا رہا جڑا کھلاں دے اندر بند ہوندا رہا جدے سینے تے پتھر رکھے جاندے رہے کی سمجھ دے او حشر وچ مصطفیٰ والوں کے لے ہوں گے جی مصطفیٰ والوں کے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ لے ہوں گے